تو ہر انسان جس کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور اللہ جل شانہ نے قبر کے اندر 3 سوال ہیں، ہر مرد عورت کے ساتھ ہوں گے، ہر انسان کے ساتھ ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا یہ کون ہے جناب، اور تیرا دین کیا ہے جناب. تو جس انسان نے دنیا کے اندر اپنا پالنے والا، اپنا خالق اور اپنا مالک اپنے اللہ کو سمجھا ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. جو سمجھتا ہوگا میرا باپ پالتا ہے، میرا بیٹا پالتا ہے، میرا خامد پالتا ہے، میری دکان پالتی ہے، میری زمین پالتی ہے، میری ملازمت پالتی ہے، تو اس کی زبان کے اوپر ربی اللہ نہیں آئے گا. اس کی زبان کے اوپر ربی اللہ وہ دکان کا نام لے گا، وہ زمین کا نام لے گا، وہ باپ کا نام لے گا، وہ بیٹے کا نام لے گی. وہ یہ نہیں کہے گی کہ ربی اللہ میرا اللہ جو نہ پالنے والا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو جہاں سے نظر آ رہا ہے اس کی نفی جب تک نہیں کریں گے یہ دل سے یہ نکلتا نہیں ہے، اللہ کا غیر نکلتا نہیں. اور جب تک اللہ کا غیر نکلتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی محبت دل کے اندر آتی نہیں. اللہ پاک سارے شرکاء سے پاک ہیں، اور اللہ پاک فرمایا کسی جگہ پہ نہیں سماتے، اگر سماتے ہیں تو وہ اپنے مومن بندے کے دل کے اندر سماتے ہیں. اللہ کی جو رہنے کی جگہ ہے فرمایا مومن کا دل ہے، وہ جس دل کے اندر اللہ کا غیر نہ ہو. ساری چیزوں کی محبت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہوگی. فرمایا تب یہ انسان کامل مومن ہے. اس وقت تک انسان ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، اور جب تک اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی. اولاد سے زیادہ، فرمایا مال سے زیادہ، والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. اپنی جان سے بھی زیادہ کس کے ساتھ محبت ہو؟ اللہ اور اللہ کے نام کے اوپر جان دینا آ جائے تو فرمایا خوشی سے جو نہ جان دینے والا. تو فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فرمایا کہ کوئی حال آئے، کوئی چیز آئے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف رسم اور رواج ہے، ایک طرف دل کی خواہش ہے، ایک طرف جو نا بچوں کی خواہش ہے. تو اب بندہ وہاں والدین کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے نفس کو دیکھے، کہ اللہ کے حکم کو دیکھے اور حضور کے طریقوں کو دیکھے. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھے گا تو فرمایا اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آئے گی. اور اگر وہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑ دے گا، تو فرمایا اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب نہیں ہے. اس کے دل کے اندر اپنی خواہش جو نا اس کے اوپر جو نا غالب ہے، اس کے اوپر والدین کی محبت غالب ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے قرآنی واقعات جو نا بیان کیے ہیں. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اس امت کو ملت ابراہیمی بنایا، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو نا پیدا فرمایا. اور فرمایا کہ ان کے لیے اللہ جل شانہ نے ہر چیز کی جو نا آزمائش جو نا دی. ملک ان سے جو نا چھڑوایا گیا، والدین ان سے جو نا چھڑوائے گئے. والدین مقابلے کے اندر آئے تو والدین کو چھوڑ دیا، ملک کا تقاضا آیا تو ملک کو جو نا چھوڑ دیا، اور جان کی باری آئی تو جان کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے نام کے اوپر میں جلنے کے لیے بھی جو نا تیار ہوں. ہر کسی فرشتوں تک آئے مدد کے لیے، کہا مجھے آپ کی مدد کی حاجت نہیں ہے جو نا، میرے لیے میرا اللہ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا رب ہی کافی. اور اگر میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اللہ کے نام کے اوپر جلنے کے لیے تیار. اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ من والوں نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جائے. تو فرمایا 40 دن وہ آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کے بہترین دن وہ 40 دن جو میں نے آگ کے اندر جو نہ گزارے. اسی طرح فرمایا کہ جب بڑھاپے کے اندر 100 سال کے قریب جا کے بیٹا ملا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب اس بیٹے اور بیوی کو کہاں چھوڑاؤ جہاں انسانیت کا تصور ہی نہیں تھا. کہ اللہ پاک دیکھنے رہے ہیں کہ میرے خلیل کے دل کے اندر بیوی اور بچے کی محبت بڑھ تو نہیں گئی. تو فرمایا وہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بات کرنے کی بھی جو نا اجازت نہیں تھی. بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو بولنے کی اجازت نہیں تھی. بیوی نے خود ہی دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہیں اللہ کا حکم نہ ہو. کہا اللہ کا حکم تو نہیں ہے. تو گردن سے جو نا اشارہ کر دیا کہ ہاں اللہ کا حکم.
اور پھر اس بیوی کے ایمان کے اوپر قربان جائیں. انہوں نے کیا کہا کہ اپنے خامد کو تسلی دی، حالانکہ خود تسلی کی محتاج تھی، اکیلی ہے، معصوم بچہ ہے دودھ پینے والا، اور وہاں کوئی بشر نہیں ہے. ہاں جی، تو ایسے کے اندر جو نا کیا ہوگا، بھوک کی وجہ سے موت، پیاس کی وجہ سے موت، ہاں جی، تنہائی کی وجہ سے موت، ہاں جی، کوئی اور سانپ بچھو آ جائے اس کی وجہ سے جو نا موت. فرمایا مولانا نذر عمر صاحب فرماتے تھے موت کے تو سارے نقشے تھے، کئی نقشے تھے، لیکن زندگی کا اس وقت وہاں کوئی نقشہ نہیں تھا. اور ایک اکیلی عورت ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ اپنے خامد کو تسلی دے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ آپ پھر پریشان نہ ہونا، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ امتحان تھا، وہ ڈرامہ نہیں تھا کہ پہلے سے وہ ڈرامہ لکھا ہوا ہے، اگلی باتوں کا بھی پہلے سے جو نا پتا تھا انہوں کو. پوری موت کی جو نا شکل جو نا قائم ہوگی، موت کا پورا نقشہ جو نا قائم ہوگا. ماں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچہ بلکنے لگ گیا. اسی حال کے اندر مائی ہاجرہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ کوئی چیز کھانے کو پینے کو جو نا مل جائے، وہ خود بھی بھوکی اور پیاسی تھی. آخر کے اوپر جا کے مروہ کے اوپر جو نا وہ گر گئی بھوک کی وجہ سے. اور جب وہ گری تو پھر وہاں سے جب نظر پڑی اسماعیل علیہ السلام کے اوپر تو ان کے پاؤں کی طرف ایک شخص، ایک آدمی کھڑا نظر آیا. اور پھر ان کے اندر جانا ہی پتہ نہیں یہ کون آ گیا میرے بچے کے پاس جو. تو پھر وہاں سے دوڑی اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. وہاں انہوں نے اتنی دیر پر مارا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور جس کو انہوں نے زمزم کہہ کے چار دیواری کر کے وہاں جو نہ روکا، تو فرمایا کہ یہ اس پانی کو اللہ پاک نے کیا شان دی. فرمایا کہ جو بھوک کی وجہ سے پیے گا اس کی بھوک ختم، جو پیاس کی وجہ سے پیے گا اس کی پیاس ختم، جو جس حاجت کے لیے پیے گا اللہ جل شانہ اس کی وہ حاجت کو جو نا پورا کر دیں گے. اور علماء فرماتے ہیں اللہ نے اس پانی کو جنت کے پانی سے بھی افضل قرار دے دیا، افضل بنا دیا. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو فرمایا اس کے لیے آسمانوں سے فرشتے آئے، وہ جنہوں نے آپریشن کیا، دل چیرا، باہر نکالا، اور اس دل کو پھر دھویا گیا، اور جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم تھا. فرمایا کہ اگر جنت سے فرشتے آ سکتے ہیں، جنت کے ہزار آ سکتے ہیں، اور پھر جنت کا پانی اگر افضل ہوتا تو جنت کا پانی بھی لایا جاتا اور اس پانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کو جو نہ دھویا جاتا. لیکن پانی کون سا استعمال کیا گیا؟ پانی زمزم کا استعمال کیا گیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ زمزم کی فضیلت ہے، کوئی جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے. تو پھر فرمایا اللہ وہ مائی کا جو دوڑنا ہے صفا مروہ کے اوپر، یہ ایک عورت کی سنت ہے. بعد میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہاں جی، ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، صحابہ آئے، اور فرمایا حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کہ جب تک یہ صفا مروہ کی سعی نہ کرے گا کوئی، فرمایا اس کا حج بھی قبول نہیں اور اس کا عمرہ بھی. کیوں کہ اللہ کی ایک نیک بندی نے یہ قربانی دی کہ موت کا پورا نقشہ بن گیا، ہاں جی، لیکن پھر بھی زبان کے اوپر شکوہ نہیں آیا. ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑا سا گھر کے اوپر فاقہ آ جائے، تھوڑا سے حالات آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں جب سے ہم آئے نا ہم نے کوئی سکون دیکھا ہی نہیں ہے. سب کے اوپر جو نا پانی، ساری اللہ کی نعمتوں کے اوپر، ساری اللہ کی نعمتوں کی کیا ہو گئی؟ ایک جملے کے اندر ساری اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. جب سے آئے ہیں کوئی سکون نہیں جو نہ دیکھا گیا. تو ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی چھین لیتے ہیں. اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا بدلہ تمہاری دنیا بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اتنا بدلہ دیں گے کہ میزان کو ہٹا کر اس کے اوپر اپنے انعامات کی، اپنی رحمت کی بارش کریں گے. اور اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ دیکھ کر حسرت کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کترا جاتا اور ہم بھی صبر کرتے اور آج ہم بھی یہ اجر پاتے. اتنا زیادہ اجر اللہ پاک نے. تو مائی نے کیا کیا؟ صبر کیا، اور اس صبر کے اوپر کوئی شکوہ زبان کے اوپر نہیں لے کے آئی. اور اللہ پاک نے ان کی ادا کو قیامت تک آنے والے سارے مردوں عورتوں کے لیے جنہوں لازم کر دیا. تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی فرمایا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آج اگر ہماری مشابہت مائی ہاجرہ کے ساتھ ہوگی، اسی طرح صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گی، تو فرمایا ان کے ساتھ کل کھڑی ہوں. اور اگر ناشکری کریں گی تو پھر جو ناشکرے لوگ ہیں انہیں کے ساتھ جو حشر ہو پڑے. تو اس لیے فرمایا آگے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کا پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے اب اس کو ذبح کر دو. تو اب وہ ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. اور فرمایا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے جو ہے ذبح کر رہا ہے.
تو اللہ پاک نے اس قربانی کو بہت بڑی جو ہے قربانی جو ہے کہا. اور اب قیامت تک جتنی قربانیاں ہوتی رہیں گی کس کو اجر ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو اور مائی حاجرہ کو جو، کیونکہ وہ اس کا جو ہے ذریعہ جو ہے بنی. تو یا اللہ تو اگر اولاد لے گا تو ہم اولاد دینے کے لیے تیار، تو مال لے گا تو مال دینے کے لیے تیار، تو جان مانگے تو جان دینے کے لیے جو ہے تیار. یا اللہ ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود تیری ذات ہے.